اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تو آج ہم سورۃ البقرہ کی 213 نمبر آیت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جو تھا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق بتایا گیا کہ ان لوگوں کو بہت ساری رب العزت نے نشانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی، تم نے میری بات ماننی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں جو ان کے اوپر من سلوا بن کر آئیں، اور دریا کو عبور کیا، اور دریا میں 12 رستے نکالے قبیلوں کے لیے، مطلب رستے نکالے یعنی 12 چشمے نکالے، اور من سلوا بھیجا، کتاب دی، تورات دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، فرعون کو ان کے سامنے غرق کی۔ یہ ساری نشانیاں تھیں، اور اسی وجہ سے آگے رب العزت بتایا ہے، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 212 میں کہ جو دنیا جو کافروں کے لیے ہے، جو دنیا ہم نے سجا دی ہے، اس کو بہت بڑا اچھا عمدہ ہم نے بنایا دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کے لیے سجا دی گئی ہے، چمکا دی گئی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں ہی رہیں گے۔ اور وہ یہ لوگ مزاح کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکموں کو مانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، کہتے ہیں یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، یہ کیا مطلب قیادت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ برز کہتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت والے روز یہ سب ان لوگوں سب سے اونچے ہوں گے، عمدہ ہوں گے، اچھے مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب میں نے انسان کو پیدا کیا، جب ان لوگوں کو میں نے پیدا کیا، اور یہ لوگ ایک امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی جگہ پر تھے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جس وقت تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ لوگ ایک ہی امت پر رہے، ان کو اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ ایک قرن کا بتایا جاتا ہے، ایک قرن یعنی 1000 سال تک لوگوں نے اختلاف نہیں کیا۔ اور بعض مقامات پر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کو، پورے ارواح کو اکٹھا کیا، اور ان سے کہا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان سب نے یہ کہا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اور اس وقت جب بعض جگہ پہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ نہیں اختلاف ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیاں ان کے اوپر محنت کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ لوگ میری بات نہیں ماننے والے، ان پر عذاب نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں خلقناکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں ہم نے اب پیدا کیا، تم میں لوگ ماننے والے ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے جو نہیں مانیں گے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اس کو پتہ ہوتا ہے پوری بات کا اور وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی جگہ پر تھے، اور جس طرح کے ایک ہی امت ہونا، جیسے کہ تندرستی ایک ہوتی ہے اور ہزاروں بیماریاں ہوتی ہے، اسی طرح اسلام، اسی طرح قرآن، اسی طرح اللہ کا حکم، اسی طرح دین ایک ہی ہے۔ باقی سب کی سب خرافات، سب کی سب بے پناہ قسم کی خرافات، اور مختلف انداز میں نئے طریقوں سے وہ آئے گا۔ شیطان نے کہا میں نئے طریقوں سے آؤں گا، تیرے بندوں کو میں ذلیل کروں گا، ان کو میں ہٹاؤں گا تیرے راستے سے، صرف تیرے صالحین بندے وہ رہیں گے۔ تو اور اس آیت جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے، جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم نے پڑھنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ایک امت تھے، اور فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا کیا وَمَا كَانَ النَّاسُ، اور لوگ نہیں تھے اِنَّ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت تھے۔ کیا ہوا فَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کر دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وعدہ نہ کیا گیا ہوتا، پہلے بات نہ کہی
کی گئی ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیہِ یختلفون، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ جو میرے حکموں کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی ہوتی کہ میں ان کو ایک ٹائم دوں گا، ایک وقت دوں گا اور میں ان کا حساب آخرت میں کروں گا، دنیا میں کر دیتے ان کا تیا پانچا اور ان کا حساب کتاب اس دنیا میں ہو جاتا۔ اور جو لوگوں نے اختلاف کیا، میں ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو اختلاف کے ہٹ درمی، ضد، اناد، بغض اور تکبر کی وجہ سے اختلاف ہوا، لوگوں کو سمجھ لینے کے بعد پوری مکمل سمجھ آیا اور اس کو اپنے ہوش و حواس سے سمجھا، لیکن اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا اس سے پہلے، ان کے لیے جو دنیا کی زندگی، جو کافر لوگ ہیں، جو نہیں ماننے والے، ان کے لیے دنیا کی زندگی ہم نے سجا دی گئی، اور جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کے ہر وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرے اللہ کا حکم کیا ہے تو میں وہ کام کرنا ہے، ان لوگوں کا مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے، یعنی عمدہ مقام پر ہوگا، یہ تھلے سفلی مقام پر، ذلیل و رسوا ہونے مقام پر ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ان ھذہ امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت تھی، ایک امت تھی، یعنی ایک ہی دین ہے، ایک ہی وہ شروع سے چلا جا رہا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِی، میں تمہارا پالنے والا، میں تمہارا رب ہوں، تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، میری ہی عبادت کرو۔ آگے پھر ایک جگہ پہ سورۃ المومنون میں فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ، تم ایک ہی امت ہو، ایک ہی لڑی ہو، ایک ہی دین پر ہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ المومنون میں یہ آیا ہے، اور ہم اس آیت کو جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ہم ابھی پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ جتنے لوگ ہیں بسنے والے، دراصل لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی توحید پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی اسلام پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ رب العزت نے جب انہوں نے اختلاف کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے، بس جو تمہیں یہ دین شروع میں دیا گیا ہے، جو پہلے دیا کہ تم اسی پر رہو، اگر نہیں رہو گے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں دو وہاں مقام ہے، یا تو تمہیں جنت ملے گی یا تمہیں دوزخ ملے گی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسل کو بھیجا، مبشرین و منذرین، ان کو خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والے، سمجھانے والے اور ان کو ڈرانے والے نے بھیجے، اس کے ساتھ سچی کتاب بھیجی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے پاس ایک چٹھی لکھ کر بھیجی، بالحق، سچی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس کتاب میں، وہ کتاب اس لیے بھیجی اگر تمہیں مسئلہ آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، تم اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرنے، اپنے خواہش نفس کے مطابق فیصلے نہیں کرنے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی کتاب لِيَحْكُمَ، تاکہ تم فیصلے کر سکو، بین الناس، لوگوں میں، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فیما اختلفوا فی، جس کا ان لوگوں میں اختلاف ہے، جن لوگوں کا جھگڑا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آپس میں ان میں یہ اختلاف کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور صرف انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس واضح احکام آ چکنے کے بعد آپس میں بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جن لوگوں نے اختلاف اس میں کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، جن لوگوں نے اختلاف کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو دی گئی تھی کتاب، ان کے پاس کتاب آ گئی، من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح نشانیاں آ گئی، واضح حکم یا رسول آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے،
اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنی دنیاوی زندگی کو اچھا کرنے کی خاطر، وہ جو سجائی ہوئی زندگی ہے اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور دنیا کی چمک کی خاطر انہوں نے ستم زدی کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اور ان کے پتہ بھی تھا بغیم جاءتہم البینات، ان کے پاس وضاحت بھی ہوگی، اور انہیں ضد کی وجہ سے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اور نہیں اختلاف کیا کن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے حق کے ساتھ، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کو من وان اسی طریقے سے مانا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف ہدایت دی۔ جن لوگوں نے ایمان کا ٹھان لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ٹائم میں نے اپنے اوپر یعنی اپلائی کرنا ہے، اپنے جسم کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چلانا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت دی اور ان کی رہنمائی کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کوشش کرتا ہے اس کے قوانین کے مطابق اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھتے ہیں اور اس کے لیے آسان و رستے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں سمجھ جانے کے باوجود، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ہٹ درمی ضد کی وجہ سے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کافروں کو، ان کو بہت پیاری ہے، ان کے لیے سجا دی گئی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الکہف میں، یہ دنیا کی زندگی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا کی زندگی ہم نے سجا دی ہے، ان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ دیکھیں کہ کون لوگ اس دنیا کی طرف لپکتے ہیں اور کون لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لپکتے ہیں، کون لوگ شیطان کی طرف جاتے ہیں، کون لوگ اللہ کے حکم کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح تندرستی ایک ہی ہوتی ہے اور ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح دین اسلام ایک ہی ہے، اللہ کا حکم ایک ہی ہے، وہ نہیں بدل سکتا، وہ اور ہزاروں شیطان کے رستے ہیں اور مختلف شیطانی رستے بہت زیادہ ہیں۔ اور شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ اور اس آیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارا دین ایک ہے شروع سے لے کر، جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا ہے۔ اب ہمارے پاس کتاب بھی واضح ہے، رسول بھی واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ دوسری کتابیں میں شکوک و شبہات آ گئے، وہ بدل دی گئی، ان کے اوپر جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے ان کو بدلا، اور اب ہمارے پاس واضح ہے۔ تو اب ہم اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتے اس آیت کو، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اردو زبان میں کر لیں گے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔